داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے فیض رساں پر ہر طرح کے لوگ مختلف طرح کی کیفیات میں اور مختلف احوال میں حاضری دیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور اپنی اپنی ظرف اور اپنے اپنے ہمت کے مطابق اکتساب فیض کرتے ہیں۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ میں جب بھی داتا صاحب حاضری کا ارادہ کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے پرانی انارکلی میں حضرت قطب الدین ایبک کے مزار پہ جاتا ہوں، وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد پھر حضور فیض عالم کے قدموں میں حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی خاص کو وجہ، فرمانے لگے کہ میں پہلے ایک اس بادشاہ کے پاس جاتا ہوں کہ جس کی بادشاہت اور جس کی سلطنت، جس کی حکومت کے چرچے اور جس کے اختیارات، افواج اور جس کا پروٹوکول تاریخ کا ایک حصہ ہے، تو میں اس پورے منظر کو اپنے دماغ میں ایک سکیچ کے طور پہ رکھتے ہوئے پھر جب میں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں آتا ہوں اور اس روحانیت کے بادشاہ اور قلوب و معانی و معارف کے شہنشاہ کی خدمت میں جب میں حاضر ہوتا ہوں تو کہتے ہیں کہ پھر بلا ساختہ میری کیفیت چینج ہوتی ہے اور میری زبان پہ بلا اختیار جاری ہوتا ہے کہ آپ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل آرا رحمہ۔ حضور فیض عالم حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے تعلیمات ارشادات پر مشتمل پروگرام کشف المعجوب لیکن آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم کشف المعجوب شریف کے مخصوص ابواب کے الفاظ کی تشریح، معانی، مطالب اور کسی حد تک حالات حاضرہ کو لنک کرتے ہوئے اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرے ساتھ ان معانی و معارف کے بیان میں ہمیشہ تشریف فرماتے ہیں میرے آپ کے جانے پہچانے معروف مذہبی علمی شخصیت جناب حضرت علامہ محمد شجاع مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی یقیناً اس پروگرام کے حوالے سے اور بہت سارے لوگ جی الحمدللہ بڑی کثرت بہت کے ساتھ اہل علم، اہل ذوق، باشعور لوگ، جی عامت الناس، بلکہ جمعرات کو جب میں اس جمعرات مفتی صاحب حاضر ہوا داتا صاحب سلام کرنے، جی تو گیٹ سے جہاں جوتیاں وغیرہ رکھتے ہیں ایک نوجوان لڑکا اس نے سلام لیا اور کہتا ہے جی میں فیصل آباد سے آیا ہوں، لگتا ہے آج وہ واپس جا رہا تھا، میں اندر، اس نے کہا لگتا ہے آج میری حاضری قبول ہو گئی ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہتے جی کشف المحجوب میں آپ کو دیکھا کرتے تھے اور دعا کرتے، کبھی آپ سے ملاقات داتا صاحب نے یہاں اچھا جب میں نے مغرب اندر پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ نوجوان میرے پیچھے بیٹھا، میں کہا آپ گئے نہیں؟ کہتے نہیں جی میں نے کہا تھوڑی دیر اور آپ کے ساتھ تو یہ فیض۔ پھر اس کے بعد میں واپسی پہ آیا ہوں، میں نے چشمے سے پانی پیا تو ایک بالکل لے مہن عام سادہ سا آدمی وہ بھی مجھے دیکھ کے رک گیا، کہ جی میں نے آپ کے ساتھ سیلفی بنانی ہوں۔ کیوں؟ کہتا جی میں کشف المحجوب پروگرام دیکھتا ہوں داتا صاحب۔ تو اچھا ایک مجھے سیشن کورٹ کے رجسٹرار ملے وہاں، انہوں نے بھی اس طرح اظہار کیا، یعنی اس ایک آدھے گھنٹے کی حاضری میں اتنی کیٹیگریز کے، اور پھر نوجوان مجھے خاص طور پہ کہ اتنے میں نے محسوس کیا کہ اس پروگرام کے اثرات الحمدللہ ایک عام آدمی سے لے کے اور ایک ہائیلی کوالیفائڈ آدمی تک جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جنہیں سمجھ نہیں آتی برکت کے لیے بٹھا حضرت آپ کے عجیب دلچسپ بات بتاؤں کہ دبئی میں ایک دوست ہمارے عزیز ہی ہیں، وہ فکری طور پہ مطلب جیسے ہیں، مطلب وہ صوفیہ اور تصوف کے حوالے سے وہ معترض مائنڈ کو، انہوں نے کہا کہ جناب میں اس تصوف کو مانتا ہوں، میں اس تصوف کو مانتا ہوں جو آپ کشف المعجوب میں بیان کرتے ہیں، اور جو تصوف میں دیکھتا ہوں نا میں اسے ہم اصل میں قاری اسی لیے کہ اصل تصوف ہی ہے، اصل تصوف یہی ہے۔ معزز ناظرین، کشف المعجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر ہے حضرات ائمہ تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس ہستی کے ذکر پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بڑی معروف، اور آپ آگے سنیں گے کہ حضور فیض عالم نے ان کو کن کلمات کے ساتھ خراج تحسین پیش فرمایا ہے۔ حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمائیں گے حضور؟ مختصر سا ان کا ذکر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت ابو محمد رویم بن احمد بن یزید
इनको कहते हैं रुवैम अस्सगीर, जी, और एक इनके दादा हैं, उनका नाम भी रुवैम है, उन्हीं के नाम पर आपका नाम? उनके नाम पर आपका नाम है। उनको कहते हैं रुवैम अल कबीर। ये मामून रशीद के ज़माने के बुजुर्ग हैं, 2री सदी हिजरी के, और किरात के अंदर इतने बड़े इमाम हैं कि किरात के जो 7 आइम्मा हैं, आइम्मा 7 किरात जो हैं, उनमें इमाम नाफे रहमहुल्लाह के आप डायरेक्ट शागिर्द हैं रावी हैं, और रावी हैं। रावी, इमाम नाफे के रावी। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए, अपने वक्त के मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, और अजिल्ला मुहद्दिसीन से रिवायत हदीस, लैस बिन साद जैसे मुहद्दिसीन से आपने हदीस रिवायत की। उसकी वजह है कि जब आप किताबों में देखते हैं तो सीयर व अलाम नुबला के अंदर इमाम अस्कलानी, अपने इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह, वो लिखते हैं अल-शेख अल-इमाम अल-मुक़री अल-फ़क़ी, आपके नाम के हज़रत रुवैम बिन अल-क़ाज़ी, फिर बाद में आप काजी, खुसूसी 3 अलक़ाब, 3 अलक़ाब से आप अंदाज़ा कर लीजिए। और फिर कहते हैं शेख सूफिया, सूफिया के शेख भी हैं आप, तो इससे अंदाज़ा लगाइए। और अच्छा, इमाम कुशैरी ने लिखा है 303 हिजरी में जब आपके विसाल हुआ है तो उस वक्त भी आप कुरान पाक की किरात फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। तो गोया किरात कुरान जो है फ़न्नी एतबार से आपको वर्षे में मिली थी अपने दादा से, और उन्हीं के आप हम नाम भी हैं, और इसी वजह से रुवैम अस्सगीर कहलाते हैं। तो सिर्फ तसव्वुफ़ की किताबें नहीं हैं, बल्कि तबक़ातुल मुहद्दिसीन में अगर आप देख लें, सीयर व अलाम नुबला में, तारीख़ुल इस्लाम इमाम ज़हबी में देख लें, ख़तीब बगदादी की तारीख़ बगदाद के अंदर देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि ये हस्ती बैक वक्त आइम्मा किरात में से भी है, आइम्मा तफसीर में से भी है, और फ़िक़्ह दाऊद अज़्ज़ाहिरी के भी आप इमाम हैं, जिसका जिक्र किया दाद साहब। और यहाँ भी बाज़ लोगों ने गलती खाई है, और किसी ने लिख दिया कि दाऊद अंताकी के मशरब पर हैं, किसी ने बल्कि नाम भी रुवैम की गलत, और रदीम लिख दिया कई लोगों ने, वो भी मैं चाह रहा था हमारे देखने वाले तस्हीह कर लें। वाव की जगह दाल लिख दिया, वाव की जगह दाल नहीं है, बल्कि ये वाव है। और जो इंग्लिश तर्जुमा पढ़ने वाले हैं, निकलसन वाला, उसमें भी इसको रोयम लिखा हुआ है, RUYAM, तो वो रोयम नहीं है, हकीकत में रोवैम है। इस पर भी बाज़ अहले इल्म से मेरी गुफ्तगू रही, जो लोग इंग्लिश माखज़ से ही रिजू करते हैं, तो अस्मा में, कुन्नियत में, नाम में जो हमारे वेस्टर्न लोग हैं वो चूँकि मानूस नहीं होते इन चीज़ों से, तो वो इस तरह की बाज़ दफ़ा गलती कर जाते हैं। तो नाम के अंदर मुकम्मल जो इनका दुरुस्त और सही नाम है वो है हज़रत अबू मुहम्मद रुवैम बिन अहमद रहमहुल्लाहु ताला। और ये दाऊद अंताकी नहीं है, ये दाऊद अज़्ज़ाहिरी हैं, जी जी, जो अपने वक्त के फ़िक़्ह ज़ाहिरी के आइमा में से हैं, और आप उन्हीं को फ़िक़्ह में फॉलो करते थे। हमारे एक साथी ने दाऊद ताई लिख दिया है, शरह कश्फुल महजूब करते हुए उन्होंने दाऊद ताई लिख दिया है, और बाज़ जगह इनकी जो तवारीख़ वफ़ात व विलादत हैं वो भी गलत लिख दी हैं। असल में मेरा ये ख्याल है, बतौर रिसर्चर आप भी इसको देखते हैं कि बजाय जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, हाँ, हम नीचे वाली चीजें देखते हैं, उससे फिर और बंदा या फिर अपने अंदाजे के साथ ही अच्छा दाऊद ताई नहीं, अंदाजा ये गलत है, इससे बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। तहकीक के बाद हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको वहीदुल असर फरमाया, इमामुद दहर फरमाया, अजिल्ला मशाइख में से फरमाया, सादात कौम में से फरमाया, हजरत जुनैद बगदादी के ख़ास राजदार, मुरीद और हम असर मसलक हजरत दाऊद ज़ाहिरी जैसे आपने समात किया है। फ़न फ़िक़्ह में फ़क़ीहुल फ़ुक़हा, इल्म तफ़सीर और क़िरात में काफ़ी हिस्सा लिए हुए आप अपने ज़माने में यकताए उलमा माने गए हैं जी, और आपकी कैफियत हालिया नहायत बुलंद थी, और मकाम तक़र्रुब रफ़ी और सयाही तसव्वुफ़ की वजह से तजरीद और कसरत रियाज़त के बायस तफरीद में आप बहुत मशहूर थे। इस पर हम इंशाअल्लाह इन मकामात पे थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन आप ये फरमाते हैं कि आपने आखिरी उम्र में अहले दुनिया में अपने आप को सिर्फ मख्फी करने के लिए ये किया कि आप खलीफे वक्त के मोतमद ख़ास बने और काजी और कुज़ात के ओहदे पर मामूर हो गए, हालांकि आपका दर्जा कमाल इससे कहीं ज़्यादा था। इसी वजह से आप इस बड़े ओहदा पर रहते हुए भी छुप ना सके। देखिए काफ़ी बातें इसमें, अल्लाह अलक़ाबात में जो शान है, और फिर आपकी जो कैफियत हाली है जी, और तीसरा ये कि अपने आप को छुपाने के लिए
یعنی خلیفہ وقت کے تقرب میں آ جانا اور قاضی القضات. اصل میں جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے نا، وہ ان کے ساتھ آپ کی بہت دوستی تھی، یہ ان کی خواہش تھی. ٹھیک ہے. اور اس دوست کی محبت اور احترام اس درجے کا آپ نے فرمایا، اور ساتھ ساتھ وہ ملامت کا رستہ بھی طے کیا کہ جب آپ کے بارے میں صوفیہ کہتے تھے اس زمانے کے، جن کو جیسے حضرت جنید بغدادی ہیں، اس لیول کے جو لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ رویم نے نا 40 سال اپنے روحانیت کو اور اپنے تصوف کو چھپائے رکھا، ہمیں ہوا ہی نہیں لگنے دی کہ یہ کس درجے کے صوفی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں، مفتی صاحب امام مولانا جامی نے لکھا ہے نفات الانس میں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابو عبداللہ انصاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرے سے اگر کوئی پوچھے، اپنا ذوق ہوتا ہے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں حضرت رویم کا مقام اتنا بلند دیکھتا ہوں کہ جنید بغدادی مجھے اس کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اللہ. حالانکہ آپ شیوخ میں سے. اس وجہ سے کہ یہ کچھ جزوی خصائص بعض لوگوں کو اللہ اس طرح کی سمت میں کمالات عطا کیے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جو اقبال نے کہا نا، تو وہ والے کمالات جب سپارک کرتے تھے تو اہل مشاہدہ دیکھتے تھے کہ یار یہ والی جو جزوی خصوصیت اس بندے میں ہے، کسی اور میں نہیں. اس لیے داتا صاحب رحمہ اللہ جو القاب لائے ہیں نا، وحید الدہر، جی ہاں، وحید العصر اور امام الدہر، وہ اس لیے لائے ہیں کہ اس طرح سے امامت کی ہے کہ جن کی امامت کی ہے انہیں بھی خبر نہیں ہونے دی. یعنی اپنے مقامات کو اس طرح مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے کمالات کو، کہ کسی کو کانو کان خبر ہونے نہیں دی. کمالات بھی حاصل کیے ہیں، مقامات بھی طے کیے ہیں، کلام بھی فرمایا ہے، اور بظاہر باقی بظاہر کے معاملات پتہ بھی نہیں لگنے دیا، اور اس کو کیش بھی نہیں کروایا، کوئی مسند بھی نہیں بنائی کہ میں اچھا. اور پلس یہ کہ اپنے کمالات کو اتنا سپریڈ کر دیا ہے فقہ میں، قرات میں، حدیث میں، کہ کوئی ایک بندہ کسی ایک چیز پہ فوکس نہ کر سکے. لیکن بات وہی جو داد صاحب نے لکھا کہ چھپ نہ سکے، کیونکہ چھپے کیسے؟ جو سورج کیسے چھپ سکتا؟ سورج نکلا ہو دن کے وقت تو وہ چھپ نہیں سکتا. اچھا، امام سلمی رحمہ اللہ تعالی وہ پھر آپ کی حدیث بھی لائے ہیں ایک سند کے ساتھ. اچھا، اس سے ایک اور میرے اوپر ایک پرت کھلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَوَجَدْتُ بِخَطٍ قَدِيمٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ وَفِيهِ مَكْتُوبٌ. کہتے ہیں کہ تحریراً میں نے یہ حدیث سند کے ساتھ لکھی ہوئی پڑھی ہے، کسی محدث سے سنی نہیں، اور حضرت رویم کی سند سے لائے ہیں. کہتے ہیں حدثت عن رویم بن احمد الصوفی ببغداد قال حدثنا یزید بن سنان البصری حدثنا صفوان بن عیسیٰ حدثنا سوید ابو حاتم عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا لعن برغوثا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنہ فإنہ ایقظ نبیا من الانبیاء للصلاۃ کما قال. اس کا ترجمہ ہم آپ سے سنیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، کیونکہ وقفے کا وقت ہو جاتا ہے. معزز ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کی جو شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں، فن قرات میں آپ نے سنا ہے، فن فقہ میں آپ کی امامت کا ذکر سنا، اور خاص طور پر پھر فن حدیث میں آپ نے حدیث جو خود اپنی سند سے روایت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ مفتی صاحب میں نے جب سرچ کی نا، یہاں تو محقق نے نہیں تخریج نہیں کی اس کی حدیث، حالانکہ کرنی چاہیے تھی، تو میں دیکھا شاید اور کتب میں مل جائے کہیں. تو یہ حدیث شریف جو ہے مسند احمد، مسند البزار اور امام طبرانی کی موجم، مجمع الزوائد اور امام بہقی کی شعب الایمان سب کے اندر موجود. اچھا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امام سلمی اور خطیب بغدادی ہیں، یہ دونوں ان حضرات صوفیہ سے روایت کرتے ہیں، اس لیے وہ اسناد جب آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ مجھے بہت خوشی ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، ان رویم بن احمد الصوفی. یہاں سے شروع کرتے ہیں، نام کے ساتھ صوفی لفظ لگتا ہے، پہچان ہو جائے، فرق ہو جائے. اچھا، کہتے ہیں کسی شخص نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ جو کھٹمل پسو کہتے ہیں اردو میں، برغوث، اس کو برا کہا، لعنت کی اس پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ، فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، کیونکہ اس نے ایک نبی کو نماز کے لیے جگایا ہے. اللہ.
یعنی دو میں نے پھر امام طبرانی کتاب الدعا کے اندر بھی لائے ہیں اس کو، تو وہاں وہ مرغے کی اذان اور یہ مچھر کا جو کانٹا ہے پسو کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا برا نہ مناؤ کہ یہ ذاکروں کو ذکر پہ ابھارتا ہے، غافلوں کو ریمائنڈر اور یادداشت دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک نبی فجر کے وقت سوئے ہوئے تھے، ان کو مچھر نے کاٹ دیا تو جا کے نماز ان کی جو قضا ہونی تھی وہ بچ گئی۔ تو ذکر سے جڑی ہوئی ہر چیز، خواہ وہ مرغا اور مچھر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عرفات کی تحسین اپنی فرمائی ہے۔ مطلب ایک سوچ ہے اور اپنی اینگل ہے نا، اینگل ہے، اور پھر یہ تو حدیث پاک ہے نا حدیث جی۔ پاک میں آ گیا۔ پھر آپ وہ یہاں سے جب استدلال کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ مرکز ان کا قرآن اور حدیث ہے۔ جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی تعریف میں یہ فرمایا ہے کہ ما فارغان مشغول ہیں جی، برویم مشغول فارغ است۔ فارغ است، بہت بڑا حضرت جنید tribute ہے۔ بغدادی کہ ہم دنیا کے علائق سے فارغ ہو کر بھی دنیا میں مشغول ہیں، جی، اور رویم بن احمد جو ہے وہ دنیا کے علائق میں مشغول رہ کر بھی دنیا سے فارغ ہے۔ فارغ ہے۔ وہ جو عاشق کہتے ہیں نا کہ عشق فارغ کر دز دنیا و ما فیہا میرا مرا۔ عشق جو ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو وہ پھر یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ جہاں ہوں، جب ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آپ و تبتل الیہ تبتیلا کی کیفیت میں، جس کو قرآن نے تبتل کہا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ آپ دنیا کے اندر ہوں لیکن آپ کا جو دل ہے وہ یاد الہی میں مشغول ہو، دست بکار دل بیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید کی طرف سے جو ٹریبیوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حضور اتنا تام ہے اور جمعیت قلبی اتنی مضبوط ہے کہ یہ شخص دنیا کے کسی بھی معاملے میں مشغول ہو جائے، اس کا باطن حضور پہ قائم رہتا ہے، اس کے باطنی حضور میں فرق نہیں آتا۔ اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں مشغولیت کی، فراغت جو ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور مشغولیت ڈھونڈتے ہیں، کسب سے کوشش کر کے خود کو مشغول کرتے ہیں۔ لیکن رویم کا یہ حال ہے کہ وہ مشغول فارغ ہے، یعنی اس کو تکلفاً اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کے باطن کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ کیفیت، وہ حضوری، وہ لطافت، وہ خشوع اور خشیت رکھ دی ہے کہ اس کو اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ٹریبیوٹ بھی ہے، بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ مجھے ڈیرائیوڈ نظر آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام رویم بن احمد کی شخصیت کا ایک اور منفرد پہلو کہ آپ کی تصانیف جو ہیں وہ طریقت و تصوف کے باب میں بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر سماع کی بحث میں آپ نے کتاب کا ذکر فرمایا ہے کہ جو حضرت رویم بن احمد نے لکھی، جس کا نام ہے غلط الواجدین، اور یہ ایک بڑی دلچسپ میں کہتا ہوں لفظ بھی ہے اور مقام بھی ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اس کتاب پر عاشق ہوں۔ سبحان یہ اللہ۔ بالکل پہلی دفعہ اس طرح جی کا ہاں، اس کی ایک تو چیز یہ ہے مفتی صاحب کہ کتاب کے مندرجات جی کیا ہوں گے کہ داتا صاحب جیسا قاری اس پہ عاشق ہے۔ ہاں جی اچھا، دوسرے داتا صاحب کا کتاب سے تعلق و محبت، اور تیسرے جو علمی اور بیبلیوگرافی کی دنیا کی ایک بڑی یونیک چیز ہے کہ داتا صاحب نے ایک ایسی نئی کتاب سے ہمیں متعارف کروایا ہے جس کا ابھی تک کوئی وجود ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جی اچھا، موجم المؤلفین کے اندر میں نے یہ نام پڑھا تو انہوں نے لکھا کہ من آثار ہی غلط الواجدین، حضرت رویم کے آثار میں سے یہ کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے فنا اور بقا کے مباحث اور پھر سما کے مباحث، اور سما کے اندر جو وجد، حال، تواجد، رقص، یہ کیفیات پیش آتی ہیں، اس کے مدارج پر کلام فرمایا ہے۔ اب یعنی بالکل ہی حال جو ہے اس میں انویزیبل چیز ہے، جی 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 کسی کا حال و کیفیت۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ وارف المعارف میں غالباً ہے، یا کشیر رسالہ کشیریہ میں ہے کہ سما میں تھے نا، تو ایک شخص آپ پہ وجد طاری ہوا، سما میں کھڑے ہو گئے ذوالنون مصری رحمہ اللہ،
वज्द की कैफियत में। एक और शख्स खड़ा हुआ तो आपने फरमाया बैठ जा रियाकार, हालत वजद में फरमाया बैठ जा रियाकार। अच्छा तो वो बैठ, बाद में लोगों ने पूछा जी क्या, फरमाया मैं तो अब बेइख्तियार एक कैफियत में, वो मुझे देख के उठ गया, उसने रोका भी रहा, तो रियाकारी नहीं। तो ये गलतुल वाजिदीन का मतलब ये है कि वज्द के जो मदारे जो मरातिब हैं उस पर आपने कलाम फरमाया कि कौन से सही होते हैं और कौन से जो मुतवस्सत होते हैं, तवाजुद वाले होते हैं, कौन से बिल्कुल सही अहवाल के अंदर होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये, और फिर दाता साहब का उस पर आशिक होना। अच्छा, इसमें यानी जो इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती है, सुभान अल्लाह, उसकी मेराज है, ये उसकी मेराज है। अपने पढ़ने वाले को, अपने मोहब्बत करने वाले को, अपने मुरीद अकीदतमंद को वो बता रहे हैं कि तू किताब पढ़ ना पढ़, किताब पे आशिक तो हो। हाँ सुभान कई कहते हैं जी मैं तो पढ़ नहीं सकता। मैं कह यार तवीज तुम पढ़ते हो, तवीज वजीफा पढ़ते हो उसका, उन्हें बाबे ने दिया तुमने जाकर जी वारा, इसको भी कश्फुल माजूब को भी तावीज समझ लो, सुभान तावीज समझ के घर रख लो। किताब शिफा काजी इजाज मालिकी की शिफा की नीयत से घर रखो, देखो क्या क्या बरकतें, कई तावीजों से तुम बेनियाज हो जाओ। तो ये जो बुजुर्ग हैं, ये इनका जिक्र, इनका नाम, इनकी बातें, इनकी मानवी सोहबत का फायदा देते। वो असल में इसलिए आशिक हैं। असर हाजिर में हुजूर जबकि इल्म के जो सोर्सेज हैं वो बड़े बहुत हो गए हैं, मतलब उसमें अब तो मतलब ई बुक्स आ गई हैं और मुख्तलिफ तरह के, तो ऐसे अहवाल में यानी किताब दोस्ती को मतलब कैसे, ये जो लम्स है ना मुफ्ती साहब, इसका मुतबादिल कोई नहीं। ठीक है, आप बेशक जहाँ आप नासाब के साथ जाके आप मरीख पे चले जाएं, ये जो टच है ना किताब का पहला, इसका कोई मुतबादिल नहीं। आपने इसको छुआ है, पकड़ा है, मैं इस किताब का आशिक हूं, इसका मतलब ही ये तो इल्म और यकीन की एक ऐसी कैफियत है कि आपको इसकी कदर, इसकी मंजिलत, इसकी अहमियत, फिर इसके लिखने वाले की, फिर इसके मुआरिफ की, ये उसकी कम से कम कीमत है कि आप 200-400 रुपया दे के वो किताब अपने पास ले आए तो आपको पता नहीं है आप क्या ले आए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब जामे तिरमिज़ी हदीस की, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस घर में पड़ी हो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा है और कलाम फरमा रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप। तो कश्फुल महजूब जिसके घर पड़ी है, गोया उसके घर दाता साहब मौजूद हैं, या उनका फैज़ान, और क्या चाहिए आप, उनकी खुसूसी तवज्जो, और क्या चाहिए आपको। जब ये पैमाना और ये कसौटी हमें मिल गई तो ये एट लीस्ट है, कम से कम। फिर इन बुजुर्गों का तज़किरा, फिर इनकी जब आप पढ़ेंगे और इनसे आप इस्तिफादा करेंगे तो फिर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको नसीब होती हैं। और ये जो इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती, यानी अब तो लाइब्रेरियाँ बिल्कुल खाली, लाइब्रेरियाँ खाली पड़ी हैं, वहाँ सिर्फ नावल चल रहे हैं, डाइजेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, और किताबें जब लेने जाएं तो मेरे उंगलियां हाथ से हो जाते हैं, फिर साबुन से धोने पड़ते हैं, टाइटल नजर ही नहीं आता, मिट्टी इतनी जमी होती है। मुफ्ती साहब 120 साल पुरानी किताब 2007 में शायद मैंने पहली बार इशू करवाई थी, और जब दूसरी बार गया हूँ तो अभी दूसरा मैं ही था 2019 में 2019 में मैं गया हूँ। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि हम मेरा ख्याल है कि सिर्फ किसी भी किताब को, किसी भी इल्म में किसी भी किताब को हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं, उस हद तक पढ़ते हैं जितनी की हमें जरूरत होती है। ये तो अहले इल्म का एक मसला आ गया ना जी, कि अहले इल्म के हाँ वो देखते हैं कि इतनी हमें जरूरत है हमें। लेकिन दो बातें, एक ये है किताब का मेरे पास मेरी मिल्कियत में होना, और एक है किताब का किसी के पास होना, मैं थोड़ी देर के लिए लाया, इस्तिफादा किया। दे शाह वलीउल्लाह साहब के खत में मैंने पढ़ा था, अपने कज़न को उन्होंने खत में लिखा कि मैं आजकल पैसे जोड़ रहा हूँ, सुना है जामिया मस्जिद दिल्ली के नीचे जो किताबों की दुकान है उस पर सही बुखारी का एक नुस्खा आया हुआ है, तो मेरे पास अब पैसे पूरे होने वाले हैं, अब मैं जाके वो खरीद लूँ। पूरी दिल्ली में एक ही बुखारी शरीफ का नुस्खा, तो फिर वो सारे उलमा उनसे मांग के आरियतन पढ़ते थे। आज हम उस खुशबख्त दौर में हैं, जी हाँ, जहाँ पर हर बंदा जी हाँ अपने पास 2-2, 4-4 बुखारी शरीफ रख सकता है। हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके अलक़ाबात में पीछे गुजरा एक बड़ा ख़ास टर्म इस्तेमाल की है, मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर बात हो जाए। वो ये है कि आपके मकाम तक़र्रुब रफ़ी और सयाही तसव्वुफ़ की वजह से तजरीद और कसरत रियाज़त के बाइस तफरीद में जी, ये जो तजरीद और तफरीद है, जी हाँ, ये जो ख़ास इस पे हम बात कर चुके हैं। हाँ, तजरीद और तफरीद पे पहले तजर्रुद और तफर्रुद,
تجرید کا تعلق مفتی صاحب ظاہر سے ہے اور تفرید کا تعلق باطن سے. تجرد یہ ہے کہ آپ فزیکلی ظاہری طور پر علائق جسمانی سے، علائق دنیاوی سے، علائق مادی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مثلا خلوت کو اختیار کر لینا، مثلا لوگوں کے ساتھ ریزرو ہو جانا پبلکلی، اور کم تعلق رکھنا لوگوں کے ساتھ، کم امیزی ہونا. اور پھر اس کے اندر بھی جس حال کے تحت اس ساری چیز نے آپ پر طاری ہونا ہے وہ ہے ذات باری تعالیٰ کی صفت وحدانیت، صفت احدیت اور صفت وحدانیت. جب یہ آپ پہ غلبہ کرتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا نا کہ توحید میں یکتائی اور وحدانیت کیوں ضروری ہے اور حق کے واحد ہونے پر دلیل کیا ہے، یعنی اللہ کے واحد ہونے پر دلیل کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہیں معلوم ہے کہ حق ہمیشہ واحد ہوتا ہے، حق ہمیشہ اپنی ذات میں واحد ہوتا ہے. تو اس لیے ذات کی وحدانیت پر یہ دلالت کرتا. اگر حق واحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق والا بھی واحد ہے، جس نے حق کو پیدا کیا ہے، جو حق کا خالق ہے اور حق جس کا موقف ہے وہ بھی واحد. معزز ناظرین، تجرید پر تھوڑی سی بات، اس کا مطلب آپ نے سنا، اور مختصر انداز میں تفرید پہ بات ہم کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب، ذکر حضرت امام رویم بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ کی خصوصیات میں سے کہ آپ مقام تجرید و تفرید میں اعلیٰ درجے پر تھے. تجرید کے ظاہر جو علائق ہیں دنیا کے، ان سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. اور تفرید کیا ہے کہ باطن میں بھی آپ خالی ہوں غیر اللہ سے، دونوں ما سوی اللہ، ظاہر اور باطن دونوں جو دونوں کے اندر، یعنی دونوں مراتب ہیں. جیسے فنا اور بقا ہیں، ایسے ہی تجرید اور تفرید ہیں، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب تجرید آپ اختیار کریں گے تو تفرید نصیب ہوگی. جی، اس کے بعد حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص اسلوب مبارک میں حضرت رویم بن احمد سے فرمایا کہ آپ سے روایت ہے کہ وہ شخص آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کیف حالک، حضور مزاج کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیف حال من دینہ ہواہ و ہمتہ دنیاہ لیس ہوا بصالح تقی ولا بعارف نقی. سبحان اللہ. اپنے بارے میں اظہار عجز کرتے ہوئے، اچھا، اپنی کیفیات. یہ مفتی صاحب اس معرفت کا نتیجہ ہے. امام سلمی آپ کا یہ قول لائے ہیں. جی، میں ترجمہ اس کا کر دوں. جی، ترجمہ. اور اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اس کا حال کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا دین اس کی حرص ہو اور جس کی منتہا مقصود اس کی دنیا ہو، نہ وہ صالح ہے، نہ متقی ہے، اور نہ ہی عارف نقی. یہ ہے اپنی نظر میں خود کو دیکھنا، اپنی نظر سے ایک عارف کا خود کو دیکھنا. جی، خود اپنے اوپر اپنا جی تبصرہ. اور اس پر حضرات صوفیہ کا تقریباً اجماع ہے. جی جی. حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عارف باللہ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ذوقاً اپنے نفس کو فرعون سے بھی بدتر سمجھتا، یہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، اتنی نفی کر دیتا ہوں کہ اپنی فضیلت کا احساس پیدا ہونے کا امکان نہیں چھوڑتا. یہ ہے نفی کی انتہا، نفی تام. اس شخص نے لا الہ کا حق ادا کیا ہے، اس کے بعد اللہ کی منزل ہے جو اس بات ہے. تو نفی جتنی تام ہوتی ہے اس بات بھی اتنا ہی تام ہوتا ہے. یہ اصول ہے. عروج جتنا کامل ہوگا نزول اتنا ہی کامل ہوگا، فنا جتنی کامل ہوگی بقا اتنی کامل، تجرید جتنی صحیح اور درست ہوگی تفرید بھی اتنی ہی باکمال. اب آپ کا ایک قول سن کے اس پہ بات کریں. فرماتے ہیں سیدنا رویم رحمہ اللہ، ان اللہ تعالی غیب اشیاء فی اشیاء، اللہ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں گم کر دیا ہے. غیب مکرہ فی حلمہ، اس نے اپنی تدبیر کو اپنے حلم میں چھپایا ہوا ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. یہ معرفت کا جو مقام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ جس کی طرف آپ نے حضور داتا صاحب نے شروع میں اشارہ کیا ہے کہ یار اللہ کی صفات کا تقابل. اللہ خیر الماکرین تو سارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ میں جانا کہ اس کا جو مکر ہے وہ اس کے حلم میں چھپا ہوا، یعنی جو اس کی تدبیر ہے، خفیہ تدبیر، جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، خفیہ تدبیر.
وغیب خداعہ فی لطفہ، اور اس نے اپنی خداعت کو اپنے لطف میں چھپا دیا. یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الحرب خدعۃ، جنگ جو ہے وہ چال بازی کا نام ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے جو مظاہر آتے ہیں، اور اس کا جب ظہور ہوتا ہے اس کی قدرت کے کسی مظہر کا بندے پر، جس کے لیے خدا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ بندہ بعض دفعہ اللہ کے لطف کی وجہ سے، غلبہ رحمت کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دھوکے میں نہ رہنا. پھر فرماتے ہیں غیب عقابہ فی کرامتہ، اپنے عذاب کو اس نے اپنی کرامت میں چھپا رکھا ہے، اپنی عزت و منزلت جاہ میں چھپا رکھا. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اس درجے کا صوفی ہی جا سکتا ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں یعنی کیف حالک، اب یہ بات جو ہے یہ خود اپنی نفی کر دی. جی اچھا، فرماتے ہیں کہ آپ نے بنیادی طور پر اس میں عجوب نفس کی طرف اشارہ کیا ہے. عجوب نفس کیا ہے؟ کہ نفس امارہ کے نزدیک ہوا و حرص دین ہے. نفس کے متبع جو ہے اس کا دین حرص کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی شریعت جو ہے وہ اسی نفس کی اتباع ہوتا ہے بے شک اس کے نزدیک. اور جو شخص اس نفس کی پیروی کرتا ہے اگرچہ وہ بدعتی کیوں نہ ہو، مگر اہل دنیا کے نزدیک وہ دیندار ہوگا، اور جو ان اہل دنیا کے خلاف چلے گا وہ اگر پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو تو دنیا داروں کے نزدیک وہ بے دین کہلائے گا. یہ بڑا اہم مقام ہے اس جی. پورے فصل کا حاصل ہے یہ جی آپ کی اس گفتگو کا، کہ نفس کی چال بازیاں کیا ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کے جو مختلف مدارج و مراتب اور مختلف حالتیں جو وہ بدلتا ہے، اس پر حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہاں اپنے تبصرے میں اس کمنٹ میں کھول دیا ہے اس بات کو، جی کہ جب صوفی اپنی حقیقت کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ اصل میں یہ جتنی بھی معرفت، جتنی بھی بندگی ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. ورنہ میں اپنی اصل پہ جاؤں تو نفس امارہ ہی ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرما دی. لہٰذا کسی شرف اور کسی کمال کو بالذات اپنے نفس کی طرف منسوب نہیں کرتے حضرات صوفیہ. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لیسا ہوا بصالح تقی ولا بعارف نقی. اچھا، یہ بھی ایک صوفیہ میں ایک روایت تھی کہ جب کوئی حال پوچھتا تھا وہ وہی بیان کرتے تھے جو اس وقت ہوتا تھا. اس میں اچھا جی ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ٹھیک، یہ نہیں رسمی ہماری طرح نہیں کرتے، جس کیفیت ہوتے میں وہ بیان کر دیتے. اچھا، حضور فیض عالم نے دو جو اور امکانات ذکر کیے. جی ایک تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے احوال زمانہ کی طرف اشارہ کیا، جی، ایک دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ سوال کرنے والا جو ہے جی اس کے اپنے حوال کو. جی، یہ اصلاح کا انداز تھا نا. جی ایک شخص آیا حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ کے پاس آیا. جی تو اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی شکل جو ہے وہ اصل سے تبدیل ہو کے کسی اور شکل میں نے دیکھا، چینج ہو گئی. چینج ہو گئی. تو آپ نے فرمایا بیٹا پیر مرید کا آئینہ ہوتا ہے، تم اپنی اصلاح کرو. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے، جب کسی کی اصلاح کرنا ہوتی ما بال باقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، حالانکہ وہ بندہ موجود ہوتا تھا اس کے اور اندر وہ مرض کی نشاندہی کر دیتے تھے، مریض کی طرف اشارہ نہیں فرماتے. اچھا، یہ حضرت اس کو پتا ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا، مجھے کہا ظاہر کچھ آباد میں بیان کرتے تھے، یہ تو میں دل میں لے کے بیٹھا تھا، تو آقا علیہ السلام نے اشارہ کر دیا. یا ایک سے زائد لوگوں نے کوئی بات کی تو وہ اسی طرح ان کا بھی انداز تھا کہ بعض دفعہ عیب کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے دوسرے کی اصلاح کیا کرتے. جیسے حسنین کریمین نے بابا جی کو وضو سکھانے والی مثال حکایت بڑی مشہور ہے کہ وہ خود تھوڑا سا وہ کر کے دیکھا کہ یہ اپنی اصلاح کر. یہ بزرگ جو ہیں احوال زمانہ کی بھی نشاندہی ہوئی. تینوں احتمال داتا صاحب نے یہاں پر نقل کر دیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو پہلا ہے بڑا اہم ہے
کہ بزرگوں نے، اکابر نے کبھی بھی اپنے کمال کو اس طرح کمال نہیں سمجھا کہ یہ میرا ذاتی خاصہ ہے یا یہ میرا کوئی رائٹ ہے یا کوئی کریڈٹ ہے. اس میں جو اس کی آخری نفی لفظ سے فرمائی. بڑا غور والا ہے کہ عارف منصف ہوتا ہے. عارف منصف ہوتا. کیا بات ہے، یہ ہے عارف کی زندہ نشانی. عارف منصف ہوتا ہے، انصاف کرنے والا. یہ میں مفتی صاحب جو آخری لائنوں میں ایک بات آئی نا جی یہ آفت ہمارے زمانہ میں اتنی عام ہے جی کہ اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ آفت ہمارے زمانہ میں اتنی عام ہے کہ اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے شخص کی صحبت سے جس میں یہ صفت ہو. اللہ اکبر اللہ. اچھا، بیماری کی نشاندہی ہوگی، مرض کی تشخیص ہو گئی ہے اور اس کا علاج بھی تجویز فرما دیا کہ ایسے شخص کی صحبت میں مت بیٹھ جس کے اندر یہ والی چیزیں پائی جائیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جس کا قلب غافل ہوگا، مردہ ہوگا، کیا ہوگا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر وہ اپنی خواہش اور نفس کی پیروی میں ہوگا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوگا. یہی آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی جب غلبہ ہوا کا ہے، نفس کا، اس شخص کا کیا حال ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر خواہش اور حرص کے ڈیرے ہوں اور اس کا منتہا دنیا ہو، وہ صاحب تقوی بھی نہ ہو، صاحب معرفت بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب صوفیاء کے نزدیک اس سے بڑا مفلس و کلاش اور قابل رحم اور بیمار آدمی، مظلوم آدمی کوئی بھی نہیں ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے. اور داتا صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں شاید ہی کوئی بچہ ہو ان میں سے. اور فرماتے ہیں حضرت ابو محمد رویم رضی اللہ عنہ نے مسائل کے جواب میں احوال زمانہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور ممکن ہے کہ انہیں اس حال میں اپنا وجود معلوم ہوا ہو، کیونکہ میں اس زمانے میں رہ رہا ہوں تو ہو نہیں سکتا کہ اس زمانے کا اثر مجھ پہ نہ ہو، اس کا کچھ گرد و غبار تو مجھ پہ بھی پڑے گا. تو گویا آپ نے ایک آئینہ صفت بن کے سامنے کھڑے ہو گئے. المومن و مرآۃ المومن جو فرمایا گیا، زمانہ بھی اس آئینے میں دکھا دیا، وہ جو شخص تھا سائل اس کی جھلک بھی دکھا دی، اور اپنا حال بھی، اپنے اوپر بھی کوئی فضیلت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش نہیں کی. فرمایا چونکہ میں بھی تمہارے زمانے میں، لہذا میں بھی اس سے بری نہیں. آخری لمحات ہیں اس میں دیکھیں، اور وہی بات آگے جسٹیفائی ہو گیا منصف. آخری لمحات ہیں پروگرام کے، اور ایک مختصر سی بات کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا فسق و فجور عیاں ہے اور جو ظاہر و باطن میں یکساں ہے. جی، جو ظاہر و باطن میں یکساں ہے. اس میں جو ایک خاص چیز بتائی گئی ہے کہ جس کا باطن جو ہے وہ نفس امارہ کی شرارتوں اور نفس امارہ اور نفس و ہوا کی خواہشات میں مستغرق ہے، لیکن ظاہر اس کا یہ جو چیز ہے نا، داد صاحب نے کشف المحجوب میں ایک جگہ لکھا ہے مفتی صاحب جی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ظاہر مومنانہ اور باطن کافرانہ ہو تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تمہارا ظاہر کافرانہ اور باطن مومنانہ. معزز ناظرین، بڑی گہری بات اور بڑی توجہ طلب بات، اور اصلاح احوال اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو معیار ذکر کیا ہے بڑا توجہ طلب ہے. اور یہ وہ معنی اور مطالب اور معارف ہیں کہ میرے خیال میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے آئینے میں، جس میں انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، جس میں اس کی توجہ اور اس کا پورا دھیان دوسروں کی طرف نہیں رہتا اور دوسروں کے عیوب اور دوسروں کے نقائص کو تلاش کرنے میں نہیں رہتا، بلکہ وہ دوسروں سے ہٹ کر اپنی ذات میں، اپنے نفس میں، اپنے آپ میں غور کرتے ہوئے اپنے احوال اور اپنے اندر موجود کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام کلمات، تشریحات اور خوبصورت گفتگو کے لیے. معزز ناظرین، اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ اپنوں کا دائم سب کا بہت خیال رکھیں. اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے، اور اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاک لوگوں کی سیرت پر اور ان کے مبارک اقوال پر اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل رہنما.
بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری، بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری۔